نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر دکھ کو جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سر تاج ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد۔ تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ بیوی۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا تو بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ اس شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارا صفائی کرنے والا کون ہے؟ شخص نے کہا، بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ شخص نے پھر کہا، بیوی۔ دن رات کا چوکیدار کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری ذمہ داری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شخص نے پھر کہا، بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جواب تھا، بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ شخص بولا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں۔ بیوی کو خوش رکھیے، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ شوہر کی ذمہ داریاں۔ بیوی کی خوشیاں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو
لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ خوش نصیب بیوی، وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ سمجھدار بیوی، سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کی فکر، گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ بیوی کا اعتماد، بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ نیک بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ پاکیزہ بیوی، جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بیوی کی ناراضگی، بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی، جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بیوی کا ساتھ، زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ بیوی کی گود، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر بیوی، ہم ایسے معاشرے سے ہیں، اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگاتے ہیں۔ بیوی کی خدمت، وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیویاں، بیویاں جوانی میں مالکن، ادھڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے، اس سے بیوی اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات پوری کر سکے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔
ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ بیوی چاہتی ہے کسی لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماں کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیجیے۔ کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ اپنی بیویوں کی قدر کیجیے۔ بیوی اتنا دن بھر کے کام کاج سے نہیں تھکتی جتنی آپ کے منہ بنانے اور اس کی تعریف نہ کرنے سے دماغی طور پر تھک جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کا خیال رکھیں اور اس کی تعریف کرتے رہا کریں۔ یہ تو بیوی کا حق ہے، کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ضروری پیغام تمام شوہروں اور بیویوں کے نام۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔